السلام علیکم دوستو، کہانی پینٹنگ کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ میرب آذر کو کال تو کرو، آخر اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ انہیں ایئرپورٹ آنے میں ابھی تک تو نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ جہاں آرا کی بات سنتے ہی میرب بے چینی سے بولا، امی میں خود پریشان ہو رہا ہوں۔ 1 گھنٹے پہلے آذر نے کہا تھا کہ وہ سہانا کو لے کے نکل رہا ہے، اب تو اس کا فون بھی بند آ رہا ہے۔ امی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر آذر نے اپنا نمبر بند کیوں کر دیا؟ جس 1 گھنٹے کی بات تم کر رہے ہو نا، اسے گزرے ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ 3 گھنٹے سے ہم ان دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آذر اور سہانا دونوں کی۔ ہمیں چل کر انہیں دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کہاں رہ گئے ہیں۔ جہاں آرا کی بات سن کے میرب نے اسباب میں سر ہلایا ہی تھا کہ سامنے سے سر پر بینڈیج کے ساتھ آذر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی بینڈیج ہوئی تھی۔ جہاں آرا اور میرب پریشانی سے بھاگتے ہوئے آذر کے پاس گئے، وہ زخموں سے چور تھا۔ جہاں آرا بولی، آذر بیٹا یہ سب کیا ہوا؟ یہ چوٹیں؟ آذر اپنی کار کی چابی میرب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، میرب تو میری جلدی سے کار میں یہاں سے نکل جا۔ شجاعت منگی کے آدمیوں نے اگر تجھے یہاں دیکھ لیا تو جان سے مار دیں گے۔ تو پہلے ہی یہاں سے نکل جا، پھر مجھے کال کر، میں تیرے رہنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں آنٹی کو لے کے گھر جاتا ہوں، آنٹی میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ تو فکر نہ کر، بس جلدی سے جا یہاں سے، وہ لوگ کسی بھی ٹائم یہاں آ سکتے ہیں۔ جہاں آرا بہت گھبرائی میرب سے بولی، میں نے کتنا منع کیا تھا، اس لڑکی کے فیملی بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ آذر بیٹا میرا تو ایک ہی سہارا ہے میرب، جبھی تو میں کہہ رہا ہوں اسے کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلا جا۔ وہ لوگ آ گئے تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ آذر کی بات پہ جہاں آرا بولی، آذر ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن امی سہانا، وہ لوگ سہانا کو مار ڈالیں گے۔ تو سہانا کی فکر مت کر، وہ لوگ اسے گاؤں لے کر چلے گئے ہیں، پہلے تو یہاں سے تو نکل، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میرب آذر کی کار کی چابی لے کے جلدی وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا ہوں سہانا، جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آنے والے وقت کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم مل کر سب ٹھیک کر دیں گے۔ پلیز خوش رہا کرو، میں تمہیں شاپنگ پہ لے چلتا ہوں، تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ آذر کی بات سن کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سہانا بولی، آج کا دن ہی وہ منحوس دن تھا آذر، جب میرب میری زندگی سے دور چلا گیا، اور وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں آرا آذر کے روم میں ان کی باتیں سنتے ہوئے اندر آ گئی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سہانا کے پاس بیٹھ کے بولی، آج میرب کو بچھڑے ہوئے ہم سے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ جتنا میں اپنے بیٹی کی جدائی میں روئی ہوں، اس سے کہیں زیادہ تم روئی ہو بیٹا۔ اب بس بھی کر دو، اس حقیقت کو تسلیم کر لو، میرب اب ہمارے درمیان میں نہیں رہا۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، آذر کے ساتھ خوش رہا کرو، اسے بھی خوش رہنے کا پورا حق ہے بیٹا۔ آذر نے جو کچھ کیا ہمارے لیے کیا، وہ تو کوئی اور بھی کر نہیں سکتا تھا۔ یہ تو آذر ہے جو تمہارے ہونٹوں سے تمہاری محبت کا نام سن لیتا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو ابھی برداشت بھی نہ کرتا۔ رونا اب بند کرو اور آذر کی زندگی میں مکمل طور پہ شامل ہو جاؤ۔ جہاں آرا کی بات سن کے اس کے پاس بیٹھے ہوئے آذر بولا، آنٹی میرب کے جانے کا دکھ جتنا آپ دونوں کو ہے نا، اتنا ہی مجھے بھی ہے۔ آپ دونوں تو رو لیتی ہیں، میں تو مرد ہوں نا، آپ اپنے آنسو خود ہی پی لیتا ہوں۔ جہاں تک سہانا کے ہونٹوں پہ میرے میرب کا نام آنے کا سوال ہے، مجھے برا نہیں لگتا۔ قسم خدا کی اگر سہانا کی زندگی کا سوال نہ ہوتا، میں کبھی سہانا سے شادی نہ کرتا۔ یہ تو میرے دوست کی محبت ہے، اور میری سب سے اچھی دوست، اس لیے اپنی ہر بات ہر دکھ مجھ سے ہی تو شیئر کرے گی نا۔ بس میں تو سہانا کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ میرب کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میرب ہمیشہ سہانا کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور آپ کو بھی آنٹی، بس خوش رہا کریں آپ دونوں، تاکہ میں مرنے کے بعد بھی میرب کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں۔ جہاں آرا اس کے گلے سے لگ کے رونے لگی اور بولی،
जीते रहो बेटा, खुश रहो। सुहाना बेटा, आज रात तुम दोनों शॉपिंग करने चले जाओ, डिनर भी बाहर करके आना, ना घर में रहोगी ना मीरब याद आएगा। अब तुम्हें भी आज़र को बीवी होने का सुख देना होगा। आज़र की अच्छाइयों का सिलाई से इस तरह मत दो। आज़र के साथ खुश रहो, लाइफ में आगे बढ़ो। चलो अब जाने की तैयारी करो। जहारा की बात सुन के सुहाना बददिली से तैयार होकर शॉपिंग पर तो चली गई, मगर वो बहुत गुमसुम सी रही। शॉपिंग और डिनर के वक्त इसने आज फिर से वही ख्वाब देखा था। वो बुरी तरह डर गया था। वो पसीने से शराबोर था। अपनी चारपाई से उठा, सहन में ही सामने रखे मटके से गिलास भर के पानी खटाखट पी गया। नसीरुद्दीन इसे जल्दी जल्दी पानी पीता देख के उठते हुए बोला, क्या हुआ बेटा अनवर, क्या आज फिर से वही ख्वाब देख लिया? संजीदगी से अनवर नसीरुद्दीन की चारपाई पे बैठते हुए बोला, हाँ बाबा, आज रात फिर से वही ख्वाब आया है। बाबा, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्यों बार बार वो लड़की मेरे ख्वाब में आती है? आखिर इसका मेरा रिश्ता क्या है? क्यों वो मेरी नींदें हराम करती है? क्यों बाबा, क्यों? कई महीनों से वो आती है और मुझे बस वही एक काम बोलती है। भला मैं क्या जानूं वो काम जो मैंने कभी किया ही नहीं। नसीरुद्दीन गहरी सोच में पड़ गए। गहरी सांस खारिज करते हुए बेटे के कंधे पे हाथ रखकर बोले, मैं बहुत जल्दी इस ख्वाब वाली लड़की का मुअम्मा हल कर दूंगा। मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। तू बेफिक्र हो जा और जाके अपनी चारपाई पे सोने की कोशिश कर। बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। मैं इसी चारपाई पर आपके साथ सो जाऊं? अनवर के मासूमाना अंदाज से पूछने पे नसीरुद्दीन ने अपने बराबर में लिटाते हुए इस पे आयतों का दम करना शुरू कर दिया। अनवर बाप से चिपक कर सो गया। अपने घर के टेरिस में सुहाना चाय पीते हुए गुजरे हुए वक्त को याद कर रही थी। किस तरह जब वो मीरब की दुल्हन बनने के ख्वाब सजा रही थी, मीरब के न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल ही रही थी कि आज़र के साथ फ्रंट सीट पे बैठते ही पीछे से आती गाड़ियों में से कई आदमी उतरे, जिनमें एक शुजात मंगी भी था। किस तरह शुजात मंगी ने इसका हाथ पकड़ के कार से उतारा था और इसे थप्पड़ मारे आज़र को कार से उतार के शुजात मंगी के आदमियों ने खूब मारा। वो बेचारा चुपचाप मार खाता रहा। मीरब का नाम तक नहीं बताया। किस तरह शुजात के पूछने पर आज़र ने कहा, मैं सुहाना से मोहब्बत करता हूँ, उसे न्यूयॉर्क लेके जा रहा था। सुहाना किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ जा रही थी। शुजात मंगी का आदमी बोला, साईं, ये बंदा झूठ बोलता है। सुहाना बीबी जी को हमने किसी दूसरे लड़के के साथ शॉपिंग करते हुए देखा है। ये वो लड़का नहीं, ये तो कोई और है। हमने एयरपोर्ट पर पता करवाया है, इसके नाम से कोई टिकट नहीं लिया गया। साईं, इस लड़के ने हमारे गांव की इज्जत पे हाथ डाला है। इसे भगाकर दूसरे मुल्क लेके जा रहा है। इसे जान से मार डालेंगे। इससे बस आप तो इस लड़के का नाम और एड्रेस पता कर लो। शुजात मंगी इंतहाई गुस्से से बोले, बता कौन है वो जो मेरी बेटी को भगा के ले जाना चाहता था? सुहाना रोते हुए बोली, पापा, कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। आज़र जख्मों से चूरता दर्द की तकलीफ में गोया हुआ, अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़का मेरा दोस्त है। वो बस मुझे और सुहाना को मिलाने की कोशिश कर रहा है। मैं करता हूँ सुहाना से मोहब्बत। अगर आपको किसी को मारना चाहते हो तो मुझे मारें, आप मुझे मार लें, मगर मेरे दोस्त और सुहाना को छोड़ दें। शुजात मंगी का चेहरा का दूसरा चेहरा आकर बोला, साईं, वो लड़का एयरपोर्ट पर है, वहाँ चल के हम इसका काम तमाम करके आते हैं। आप बीबी जी को लेकर यहाँ से गांव जाएं। सुहाना माजी की सोचों में गुम थी। चाय का कप खाली हो चुका था। वो खाली कप से चाय पीने में मसरूफ़ थी। आज़र इसे इस तरह चाय पीते देखकर इसे बताते हुए बोला, सुहाना, चाय कप की ख़त्म हो चुकी है। तुम अब खाली कप से चाय पीने की नाकाम कोशिश कर रही हो। आज़र की बात पर चौंकते हुए आंसू साफ करके बोली, ओ मैं तो बस यूं ही, मैं जानता हूँ सुहाना, तुम अब भी मीरब को याद कर रही हो। सुहाना, मैं जानता हूँ मैं मीरब जितनी मोहब्बत नहीं दे सकता शायद, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कभी
شادی نہ کرتا۔ اس دن جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میرب کو وہاں سے جلدی جانے کو کہا تاکہ تمہارے پاپا کے آدمی میرب کو جان سے نہ مار سکے۔ آنٹی کو لے کے خود گھر آ گیا۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میرب سمیت کار کھائی میں پھینک دی۔ میرب کی لاش تک نہیں ملی۔ اتنی بلندی سے گر کے کار کا جو حشر ہوا تو میرب بس یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش اس دن میرب کی جگہ میں مر جاتا اور تم دونوں آج تک ساتھ ہوتے۔ آذر کی بات سن کے نم آنکھوں سے آذر کے گلے لگتے ہوئے سہانا بولی، تم بہت اچھے ہو آذر، تم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کی، مگر میرب کی زندگی اتنی ہی تھی۔ اگر تم اس دن جہاں آنٹی کو لے کر نہ آتے تو پاپا مجھے بھی جان سے مار دیتے۔ ہاں مجھے یاد ہے سہانا، جب میں آنٹی کو لے کر تمہارے گھر پہنچا کس جانور کی طرح تمہیں مار رہے تھے وہ۔ اس دن تو وہ تمہیں جان سے ہی مار ڈالتے۔ وہ تو اچھا ہوا میں آنٹی کے ساتھ وہاں پہنچا تو انہوں نے روک دیا۔ کس طرح میں اور آنٹی تمہارے پاپا کی منت سماجت کر رہے تھے۔ وہ تو مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ خدا کا کرنا دیکھو میرے پاپا اچانک پیرس سے شجاعت منگی کے گھر ہی آ گئے۔ پاپا نے مجھے ہی نہیں تمہیں بھی شجاعت منگی کی بندوق سے بچا لیا، اور شجاعت منگی کی شرط کے آگے ہمیں شادی کرنی پڑی، اور ہم 1 سال سے ایک بے نام رشتے تو نبھا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے ہمارے رشتے میں سوچ رہا ہوں چند روز ملک سے باہر چلا جاؤں تاکہ تم اپنی لائف میں اچھی طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ۔ میں یہاں رہوں گا تو آنٹی تمہیں مجھے سے رشتہ بنانے پہ مجبور کرتی رہیں گی، اور میں ہرگز نہیں چاہتا تم مجبور ہو کے مجھ سے بیوی کا رشتہ رکھو۔ آذر کی بات سن کے سہانا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور بولی، تم بہت اچھے ہو آذر، میں میرب کو بھلا تو نہیں سکتی، مگر یہ حقیقت تسلیم کر چکی ہوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں آج پوری طرح تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔ سہانا کو زور سے گلے لگاتے ہوئے آذر روتے ہوئے بولا، سہانا میں نے ہمارے رشتے کو اسی دن قبول کر لیا تھا جب ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن کبھی تم سے زبردستی رشتہ نبھانے کا نہیں کہا۔ بس تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں ہر طرح سے۔ تم بہت روئی ہو میرب کی جدائی میں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میرب جہاں بھی ہوگا وہ بہت خوش ہوگا کیونکہ تم جو خوش ہو۔ پلیز میری ایک بات مانو گی سہانا؟ ہاں بولو آذر، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ آج کے بعد کبھی ان خوبصورت بڑی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، ورنہ مجھے بہت دکھ ہوگا کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا۔ وعدہ کرو آج کے بعد تم کبھی نہیں رو گی۔ سہانا آنسو صاف کر کے مسکراتے ہوئے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تم نے بہت خوش رکھنے کی کوشش کی ہے مجھے، میں ہی میرب کی یادوں سے نکل نہیں پا رہی، مگر آذر تم مجھے بدل دیا ہے۔ میں اب تمہارے لیے خوش رہا کروں گی۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات، روم میں چلیں پھر۔ سہانا آذر کی بات پہ شرماتے ہوئے اس کے ساتھ روم میں چلی گئی۔ بہت انتظار کے بعد جب نصیرالدین کی باری آئی تو وہ انور کو کریم شاہ صاحب کے پاس لے گیا اور بولا، کریم شاہ جی، یہ میرا بیٹا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے اسے ایک ہی خواب نظر آتا ہے اور یہ ڈر کر اٹھ جاتا ہے، سر درد کرتا رہتا ہے، بہت تنگ ہو گیا ہے۔ ہم بہت امید لے کے آئے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے بیٹے پہ نظر کرم کریں تاکہ یہ نیند تو سکون سے لے سکے۔ سفید چادر میں پوشیدہ نورانی چہرے والے بزرگ جو نظریں جھکائے نصیرالدین کی باتیں سن رہے تھے، نظریں اٹھا کر نصیرالدین کو دیکھا اور بولا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ان کے اس طرح سوال پہ نصیر چونک گیا اور بولا، شاہ جی آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا علم بخشا ہے، میری اولاد ہے یہ، میں اس کا باپ ہوں، اس کا دکھ درد مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے اکیلے پن کا ساتھی ہے یہ۔ نصیر مزید کچھ کہتا، شاہ جی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور گویا ہوئے، ادھر آؤ بیٹا، مجھے بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ انور پریشانی کے عالم میں بولا، بابا جی میں جب ہوش میں آیا ہوں اس دن سے آج تک ٹھیک سے سو نہیں سکا، کچھ خواب، کچھ یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتیں،
روزانہ ایک لڑکی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس علاقے میں ایک پہاڑ کے پاس اس کی قبر ہے، وہاں کچھ رنگ برنگی پتھر پڑے ہیں، ان پتھروں کو اٹھا کر ان کے رنگوں سے میری تصویر بناؤ، میرے سر سے پاؤں تک میری تصویر بناؤ، تم یہ کام کر سکتے ہو، اور جیسے ہی تم یہ کام کرو گے میری روح اس تصویر کے ذریعے اس میں داخل ہو جائے گی، اور میں کچھ ادھورے کام کرنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو گے تو تم پر بھی ایک راز آشکار ہوگا، میری مدد کر کے تم دراصل اپنی خود کی مدد کرو گے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار